نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اپنی حفظ و امان میں خیر و عافیت سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 204 اور 205 اور اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت ہے 204۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں آیت شروع کرنے سے پہلے کہ اگلی جو چند آیتیں ہیں نا وہ بہت ہی بوجھل دل سے سننے والی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے پیچھے حج کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ پچھلی چند آیات جو تھیں وہ حج سے متعلق تھیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ حج کر کے آ جاتے ہیں لیکن ان کا کردار نہیں بدلتا۔ اب وہ کیسے؟ تو وہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے کہ جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے ماضی ضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یہ ہے منافق کا کردار، ٹھیک ہے؟ آپ کو شاید یاد آ گئی ہو آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہاں بھی یہی انداز تھا، عملی طور پر کسی کردار کو سامنے رکھ کر دیکھیں، یعنی کہ بغیر کسی کردار کو عملی طور پر سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس آیت سے نفاق والوں کی بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ حج کرنے والوں کے احساسات، ان کے اعمال، یعنی جب حج کر کے آتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہوگی نا۔ آخر اللہ کو اتنے دن یاد کیا ہے تو پھر بعد میں بھی تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو انسان پر رہے گا نا۔ لیکن ان حج کر آنے والوں میں سے ایک قسم ایسی بھی ہے لوگوں کی کہ جو کہنے کو تو فریضہ حج ادا کرتے ہیں لیکن ان کے احساسات کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حج میں بھی اپنی دنیا کی تمناؤں کو ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ حج کو بھی دنیا کی تمناؤں کے حصول کا ذریعہ ہی بناتے ہیں۔ ان کی دعائیں دنیا کی، باتیں دنیا کی، قصے کہانیاں دنیا کی، اور ایسا لگتا ہے کہ الہی تحشرون کے تصور سے وہ بالکل نابلد ہے۔ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ آخرہ، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں کہ کردار میں دوعملی نفاق کو جنم دیتی ہے۔ پیچھے ہم یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں کہ دوعملی کیا ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو دو رخا پن، دوگلا پن نفاق کو جنم دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو حج سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسا نہ بنائے، آمین۔ آپ دیکھ لیں یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ دوا بھی کھا لی اور علاج بھی نہ ہو، صحت بھی نہ ملے، ٹھیک ہے؟ بیماری بھی نہ جائے اور پیسہ بھی ضائع ہو۔ تو کچھ لوگوں کا تو پیسہ ہی ضائع ہوتا ہے حج سے۔ بہرحال اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو اخنس بن شریک جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن میں کہیں پہ بھی کسی کی بھی بات ہو تو اس شخص کا نام جو ہے، اس شخص کا نام لے کر جو ہے وہ بات نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قرآن کی بہت پیاری بات ہے۔ اصلاح کی خاطر آپ بھی تذکرہ کر سکتے ہیں کسی شخص کا، کسی نے یہ کہا، کسی کی یہ بات ہے، تاکہ سننے والے عبرت لے لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی استاد، عالم، کوئی بھی داعی دین، کسی کی بھی باتیں اس سوچ سے شیئر کریں کہ دوسرے اس سے بچ جائیں۔ یہ قرآن کی انہی اشاروں سے ملتا ہے۔ اچھا جی، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ہے کوئی ایک جس کو ہم جانتے ہیں لیکن نام لے کر نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شخص جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا شخص موجود تھا اور یہ شخص ایسا تھا کہ جب اس کے دل میں جو کچھ موجود ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے تو پتہ کیسے چلے کہ سچ کیا ہے؟ تو عمل سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بھی اپنے عمل کے اعتبار سے نفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، اسی لیے اب منافقین کا تذکرہ ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک بندے کے اندر دوگلا پن آ جاتا ہے نا تو وہ بظاہر اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقتاً اس کے دل و دماغ اللہ کی بندگی کے تصور سے خالی ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص مومن کہلانے کے باوجود اپنے اعمال کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے، اور اگر اس کی موجودہ حالت کی اصلاح نہ کی جائے تو ایک دن آئے گا کہ وہ منافقوں کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ منافقین کی سیرت
اور ان کے کردار کی ایک جھلک جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے کہ تم اس کردار کو پہچان لو اور خود اس کردار میں داخل ہونے سے بچ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں و حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں آپ کو مزید ایسے کردار کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں کہ جب اس کی خوب بڑی بڑی باتیں اور دل مو لینے والی باتوں کو سامنے رکھ کر کوئی اس کو بڑا بنا ہی لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دو معنی ہیں تولا کے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اس کو ولی بنا دیا جائے، والی بنا دیا جائے کسی جگہ کا، جیسے والی مصر، والی فلاں، اور دوسرا معنی ہے پیٹھ پھیرنا۔ دونوں ہی باتیں یہاں پہ ٹھیک ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ منافق کی خصلت کیا ہے کہ بظاہر جتنا بھی اسلام اور پیغمبر کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرے، دوسروں سے بڑھ چڑھ کر اپنے خدا اپنے فدا ہونے کا یقین دلائے، لیکن حقیقت میں جب کبھی بھی آپ اس کو بڑا بنائیں گے، یہ دوسروں کا جینا دوبر کر دے گا۔ ذرا اس کو کوئی عہدہ دے دیں، کوئی غلبہ دے دیں، کوئی ٹائٹل دے دیں تو یہ سارے دعوے بھول بھال جائے اور پھر اپنے نفس کو موٹا کرنے لگ جائے گا۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دبے رہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، ماتو بھی رہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، اور جب آپ ان کو ذرا سا بڑا بنائیں تو پھر وہ کچھ زیادہ ہی بڑے بن جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو بڑا بنانا، بڑا چاہے آپ 2 بندوں کا بنا دیں یا ایک بندے کے اوپر بڑا بنا دیں، ان کو ان کے اندر کے جذبے کو ان کو اور ان کے اندر کے جذبے کو تسکین ملتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دب کر رہنے کے بجائے بڑا بن کر رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسا شخص دوسرا معنی دیکھیں کہ اگر پھرتا ہے تو پھر تباہیاں مچا کر چھوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں کہ یہاں پر کھیتیوں اور قتل عام اور اس کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسا شخص پھر اپنے اقتدار کو بچانے اور اپنی طاقت کا روب بٹھانے کے لیے جو بھی بن پاتا ہے اس سے وہ کرے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ مسلمان مرے اس کو پرواہ نہیں، غربت ہے تو غریبوں کے لیے، ان کو کیا لگے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی کچھ حکمران ہماری تاریخ سے لے کر آج تک کے دور میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو اور ملک کو خوب لوٹا ہے۔ مسلمانوں کی روایات تباہ ہو رہی ہیں، ہونے دیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کو ڈوب رہی ہے، اندھیروں میں پڑ رہی ہے، تو اس کو پڑھنے دیں۔ ان کو صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی خاطر اللہ کی بندگی کے مقابلے میں جس کی بھی بندگی کرنی پڑے گی نا، اور جیسا بھی ظلم توڑنا پڑے گا، یہ اس کو تہہ تیگ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے لوگ قیامت کے دن کتنے بڑے عذاب میں ہوں گے۔ جس کو حکمران بنا دیا گیا نا، کسی بات پر بڑا بنا دیا گیا اور اس نے ظلم و بربریت کی یا حق سے زیادہ لیا، تو اس کی قیامت کے دن بہت زیادہ پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے قیامت والے دن بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں فساد فی الارض سے کیا مراد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافقین تھے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، نہ کوئی اقتدار تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن تک آنے والے لوگوں کو یہاں رکھ کر کہ جو لوگ بھی اس مزاج کے ہوں گے نا، تو اگر انہیں کہیں فصلوں کو تباہ کرنا پڑے گا تو وہ بھی کریں گے۔ ٹھیک، بہرحال یہ آیت سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اگر آپ اللہ کے دین کا غلبہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو انسانیت کے لیے امن و امان، عافیت کا باعث بننا ہوگا۔ کوشش کریں کہ دوسرے انسانوں کو سہولتیں دیں۔ ٹھیک ہے، جو شخص اپنے گھر میں رہ کر اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، تو پھر اس بات کی کیا توقع ہے اس شخص سے کہ وہ کل کو حکمران بن کر یا کسی خاص طبقے پر حکمران بن کر یا کسی خاص ایریا کا حکمران بن کر وہاں کے لوگوں سے وہ اچھا سلوک کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سے عمل کرنے کی، اس کی باتوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کی فہم دے دے، اور اس عمل کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکامات پر چل سکیں۔ آمین۔ ہمارے لیے اللہ کے احکامات پر چلنا آسان بنا دے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آمین۔ اور اللہ ہم سے اس کوشش کو بھی قبول فرما لے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا میرے ساتھ رہنے اور قرآن سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔